باب نمبر 5 بے داغ جوانی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے معاشرے میں اپنے شباب کے شب و روز گزارے جو سماجی اور معاشرتی برائیوں کا مرکز بن چکا تھا اور جس میں بت پرستی، شراب نوشی، زناکاری، فحاشی اور جوئے بازی جیسے سارے عیب موجود تھے۔ جھوٹ، فریب اور بددیانتی کو جرم اور گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ایسے معاشرے میں حضور اکرم کا ایک متقی کی طرح زندگی کے 40 برس گزارنا انسانی تاریخ کا بے مثال واقعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں صادق اور امین کے طور پر معروف ہیں۔ ابن اسحاق نے لیث بن ابی سلیم کا قول درج کیا ہے کہ باعث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 برس قبل کعبہ سے ایک پتھر ملا تھا جس پر یہ عبارت کنندہ تھی: جو نیکی کرے گا اس سے لوگ رشک کریں گے، جو برائی کرے گا اسے ندامت ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم برائیوں کے مرتکب ہو کر اچھا بدلہ دیے جاؤ۔ حضور اکرم نے اپنے لڑکپن کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ سب لڑکے کھیل کے لیے اپنے کندھے پر پتھر اٹھا کر لا رہے تھے اور انہوں نے اپنے تہبند اتار کر اپنے کندھے پر رکھ لیے تھے تاکہ پتھروں سے زخمی نہ ہوں۔ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند کھول کر اپنے کندھے پر رکھنا چاہا تو غیب سے آواز آئی: اپنا تہبند مضبوطی سے اپنے نہ چنانچہ آپ نے اپنا تہبند دوبارہ باندھ لیا۔ ایک اور موقع پر تیز ہوا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تہبند کھل گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مارے شرم کے بے ہوش ہو گئے۔ نزول قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظر اور اپنی شرمگاہ حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاک، اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان سے خبردار ہے۔ مکہ کے قریب بوانا کے مقام پر ایک بت خانہ تھا جس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت تھے۔ یہاں پر تہوار بھی منایا جاتا تھا۔ قریش مکہ بھی اس میں شریک ہوتے، بت خانے میں اعتکاف کرتے، جانور ذبح کرتے اور قربانی دیتے۔ جناب ابو طالب بھی اپنے اہل و عیال کے ساتھ تہوار میں شریک ہوتے۔ جب بھی تہوار کا موقع آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر بنا کر شکست سے گریز کرتے۔ ایک بار جناب ابو طالب نے ناراضی کا اظہار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں آپ کو زبردستی تہوار میں لے گئیں۔ میلے میں گھومنے پھرنے کے بعد جب سب لوگ کھانے کے لیے جمع ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غائب تھے۔ پھوپھیاں پریشان تھی۔ تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہت خوف زدہ تھے، چہرے کا رنگ فق تھا۔ جب پھوپھیوں نے ماجرا پوچھا تو آپ نے بتایا کہ جب وہ بت خانے کے اندر گئے تو گورے رنگ کے ایک آدمی نے چلا کر کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور رہو، اسے مت چھونا۔ ایمن کی روایت ہے۔ اس موقع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس تہوار میں شریک نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 17 یا 20 سال تھی جب حرب فجار یہ جنگ کیس اور کنانہ کے قبیلوں کے درمیان حج کے مقدس زمانے میں قریش کے لشکر نے بھی اس جنگ میں حصہ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے چچاؤں کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوئے، البتہ آپ نے عملی حصہ نہ لیا، صرف تیر پکڑ کر اپنے چچاؤں کو دیتے رہے۔ ایک دن جناب ابو طالب اور ابو لہب کے درمیان کسی بات ابو لہب نے جناب ابو طالب کو نیچے گرا لیا اور ان کے سینے پر بیٹھ کر بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرپرست کو بچانے کے لیے آگے بڑھے اور ابو لہب کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ نیچے۔ جناب ابو طالب کو موقع مل گیا اور انہوں نے ابو لہب اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارے۔ ابو لہب نے چلا کر کہا: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے ابو طالب کی مدد کی، میں بھی چاچا ہوں مگر میری مدد نہیں کی۔ اللہ کی قسم میرے دل میں تمہارے لیے کبھی محبت نہیں ہوگی۔ ممتاز سیرت نگاروں نے تصدیق کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعر پسند فرماتے تھے
اور مشاعروں میں شریک ہو کر شعراء کا کلام سنتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر القیس کا کلام پسند فرماتے تھے۔ مکہ میں عرصہ دراز سے بارش نہ ہوئی تھی۔ لوگ جناب ابو طالب کے پاس گئے اور بارش کے لیے دعا مانگنے کی درخواست کی۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے قریب گئے۔ جب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بارش برسنے لگی اور ساری وادیاں پانی سے شادی خانہ آبادی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوبصورت نوجوان تھے، شانوں تک گرتے ہوئے سیاہ بال، عرب کا رواج کے مطابق درمیان میں مانگ نکالتے، آنکھیں روشن، تبسم فرماتے تو دانتوں کی سفیدی گفتگو ٹھہر ٹھہر کر فرماتے، ہر لفظ ذہن میں اترتا چلا جاتا، الفاظ شمار کیے جا سکتے تھے۔ خوب سیرت اس قدر کہ مکہ کے باسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نام کے بجائے الامین کہہ کر پکارتے۔ حضرت خدیجہ بنت بن خویلد مکہ کی مالدار خاتون تھی، نیک سیرتی کی وجہ سے انہیں طاہرہ کا لقب دیا گیا۔ وہ بیوہ تھیں اور ان کے مرحوم شوہر سے 2 لڑکے تھے۔ مکہ کے رئیس ان سے شادی کے خواہش مند تھے، مگر انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور خوب سیرتی نے متاثر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر دوسرے شہروں میں جاتے، ان کا غلام میسر حضرت خدیجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت اور نیک سیرتی کے بارے میں واقعہ سناتا۔ حضرت خدیجہ نے پہلے اپنے غلام میسرہ اور بعد میں اپنی سہیلی نفیسہ کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شادی کا پیغام بھیجا۔ یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حیران کن تھا کہ ایک مالدار اور معزز خاتون ایک یتیم اور مسکین سے شادی کرنے کے بارے میں سوچ سکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے ملاقات کی اور شادی کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت خدیجہ نے تصدیق کی کہ نفیسہ نے ان کی خواہش پر اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس اور آپ کی عمر 25 برس تھی۔ دونوں خاندانوں کی مرضی سے شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ شادی کی تقریب میں جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے عزیز و اقارب شریک ہوئے۔ حضرت خدیجہ کے والد وفات پا چکے تھے۔ ان کے چچا عمرو بن اسد نے نکاح پڑھا۔ رسمی نکاح کے بعد جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ نکاح پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ستائش کرتے ہوئے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کا مقابلہ مکہ کا کوئی دوسرا نوجوان نہیں کر سکتا۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالدار نہیں تھے، لیکن دولت تو آنے جانے والی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پائیدار دولت ہے، یعنی ایمانت اور دیانت۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ کے رشتہ دار عیسائی عالم ورقہ بن نوفل نے اٹھ کر تائید کی۔ اس وقت رسم کے مطابق 500 درہم حق مہر کے طور پر ادا کیے گئے۔ دوسرے روز آپ نے ولیمہ کی دعوت کی، جس میں قریش کے افراد لازمی نفاذ اسلام کے بعد شادی کے بعد مرد اور عورت دونوں کی رضامندی لازم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک خاتون سے شادی کا ارادہ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اس خاتون کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے نہیں دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نظر دیکھ لو، یہ اس مقصد کے لیے مفید ہوگا کہ تم دونوں میں الفت و محبت اور خوشگواری رہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے دریافت نہ کر لیا جائے، اور کنواری لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کی اجازت کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دریافت کرنے پر لڑکی کا خاموش رہنا اس کی اجازت سمجھا جائے گا۔
ابو سلمہ سے روایت ہے، عائشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہر کتنا تھا، تو انہوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے 12.5 اوقیہ 500 درہم مقرر فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہوتا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے، حاجت مندوں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ جس نے دعوت کو بلا وجہ شرعی قبول نہ کیا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پہلی زوجہ حضرت خدیجہ سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کوئی ناگوار بات پسند نہیں فرماتے تھے، ان کے عزیزوں اور سہیلیوں کا خیال رکھتے تھے، بکری ذبح کرتے تو ان کے گھروں میں بھی گوشت بھیجتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی زوجہ کے ساتھ 25 سال گزارے، 15 سال نبوت سے پہلے اور 10 سال نبوت کے بعد، جو مشکلات اور مصائب کا دور تھا جس میں حضرت خدیجہ نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے محبت کا اندازہ حضرت عائشہ کی اس روایت سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ کی تعریف کرتے تھے۔ ایک دن میں نے کہا وہ بوڑھی عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہتر ازواج دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سن کر سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے بہتر کوئی زوجہ نہیں دی، وہ میرے ساتھ ایمان لائی جبکہ دوسروں نے کفر کیا، انہوں نے میری تصدیق کی جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، انہوں نے اپنے مال سے میری دل جوئی کی، ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دی جبکہ دوسری ازواج سے اولاد پیدا نہ ہوئی۔ حضرت خدیجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 بچے تھا۔ بڑے صاحبزادے کا نام قاسم تھا، دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ لقب طیب اور طاہر تھا۔ صاحبزادیوں کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا۔ دونوں فرزند چھوٹی عمر میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا لڑکے کی پیدائش پر 2 بکریاں اور لڑکی کے لیے 1 بکری عقیقہ کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے۔ حضور اکرم نے اپنی بیٹی حضرت زینب کی شادی حضرت خدیجہ کی ہمشیرہ کے بیٹے ابو العاص بن ربیع سے کی۔ بی بی رقیہ اور ام کلثوم کا نکاح اپنے چچا ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور ایتبا سے کیا۔ ابو لہب کی اسلام دشمنی کی بنا پر دونوں کے رشتے منقطع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دونوں صاحبزادیاں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی زینت بنی۔ خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سیدنا علی ابن طالب سے ظہور نبوت کے بعد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت خیال رکھتے تھے اور ہر معاملے میں ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں میں اس آدمی کا ایمان زیادہ کامل ہے جس کا اخلاقی برتاؤ سب کے ساتھ بہت اچھا ہو اور خاص اپنی بیوی سے جس کا رویہ لطف و محبت کا ہو۔ وہ آدمی تم میں زیادہ اچھا اور بھلا ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہو، اور میں اپنی بیوی کے لیے بہت اچھا ہوں۔ غلام بیٹا بن گیا۔ حضرت خدیجہ نے اپنا غلام زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ کچھ دنوں بعد حضرت زید کا باپ اور چچا اپنے بیٹے کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر گزارش کی کہ ایک ہمسایہ قبیلے نے جنگ کے دوران میرے بیٹے کو گرفتار کر کے بیچ دیا، وگرنہ وہ آزاد اور سردار قبیلہ کا بیٹا ہے، جو چاہیں فدیہ لے لیں، میں اسے اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی گفتگو سے بہت متاثر ہوئے اور فرمایا، اس کا ایک بہتر حل ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے پوچھا کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں؟ زید نے کہا یہ میرے والد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں، اگر جانا چاہو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ حضرت زید نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ اس قدر مشفقانہ سلوک کیا ہے کہ اس سے بہتر ممکن نہیں۔ میں باپ کے پاس مالک کی طرح رہنے کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں غلام رہنے کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید رضی اللہ تعالیٰ کے جواب سے بہت متاثر ہوئے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خانہ کعبہ تشریف لائے اور برملا اعلان فرمایا میں زید کو آزاد کرتا ہوں، اسے اپنا بیٹا بناتا ہوں۔ عرب کی تاریخ میں حسن سلوک کا یہ پہلا انوکھا واقعہ تھا۔ حضرت زید کا باپ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ ایک دفعہ مکہ میں قحط پڑ گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی مالی حالت سے آگاہ تھے۔ آپ اپنے چچا حضرت عباس کے گھر گئے جو خوشحال تھے۔ ان کے ساتھ جناب ابو طالب کے وسیع کنبے اور کم آمدنی کے بارے میں تبادلہ خیال کیا اور تجویز پیش کی کہ ان کے 2 بیٹوں کی کفالت کی ذمہ داری کے لے لی جائے۔ حضرت عباس کو یہ تجویز پسند آئی۔ دونوں جناب ابو طالب کے گھر گئے اور بڑی عزت اور شفقت کے ساتھ ان کے بیٹوں کی کفالت کی پیشکش کی۔ جناب ابو طالب راضی ہو گئے۔ حضرت عباس اپنے بھائی کے بیٹے جعفر کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد بھائی علی کو اپنے گھر لے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 4-5 سال تھی۔ الس کی حیثیت میں 605 عیسوی میں خانہ کعبہ کو آتش زدگی سے شدید نقصان پہنچا۔ اسی سال سیلاب نے بھی خانہ کعبہ کے ایک حصے کو نقصان پہنچایا۔ قریش کے تمام قبیلوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا فیصلہ کیا۔ روایت ہے کہ خانہ کعبہ کے قریب ایک کنواں تھا جس میں ایک سانپ تھا جو اکثر باہر آ کر دھوپ سینکا کرتا تھا۔ مکہ کے لوگ اس سانپ سے بہت خوف زدہ تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں یہ سانپ رکاوٹ تھا۔ ایک دن عقاب اس سانپ کو اپنے پنجوں میں اٹھا کر لے گیا اور اہل مکہ نے اس واقعہ کو اللہ کی تائید سمجھ کر کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا۔ جب بنیادیں تعمیر ہو گئیں اور حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں تنازع کھڑا ہو گیا۔ تلواریں نیاموں سے باہر نکل آئیں۔ ہر قبیلہ متبرک اور مقدس پتھر کو نصب کرنے کا اعزاز حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اشتعال انگیز بحث کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے۔ قریشی قبائل کے سرداروں نے انہیں دیکھا تو آپس میں مشورہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث مقرر کر دیا۔ تمام قبائل سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ امین اور صادق ہیں، لہذا وہ فیصلہ دیں کہ کون سا قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے۔ آپ نے فرمایا اگلی صبح تم میں سے جو شخص سب سے پہلے کعبہ داخل ہوگا وہی حجر اسود نصب کرے گا۔ ان سب نے آپ سے اتفاق کیا۔ اگلی صبح ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ سب سے پہلے کعبہ داخل ہو کر حجر اسود نصب کرنے کا اعزاز حاصل کرے، مگر جب وہ یکے بعد دیگرے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے وہاں موجود پا کر حیران رہ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر تمام قبائل کو نمائندگی دینے کا فیصلہ کیا اور ایک چادر لانے کا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو چادر پر رکھ دیا اور سب قبائل سرداروں سے کہا کہ وہ مل کر چادر کو اوپر اٹھائیں اور حجر اسود کو اس مقام پر لے جائیں جہاں پر ان سے نصب کرنا مقصود تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سرداروں کی معیت میں حجر اسود کو اٹھا کر نصب کر دیا۔ اس طرح بہترین حکمت عملی اور غیر جانبدار ثالثی سے قبائلی سرداروں کے اطمینان کے مطابق یہ مرحلہ مکمل ہوا اور قبائل کے درمیان جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔
کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ۔ عدل کو یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے عرشی سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 7 اشخاص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، ان میں سے اولیت کا شرف عادل امام کا ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت نبوت سے پہلے مکہ کے چند نیک فطرت لوگ ورقہ بن نوفل، عبید اللہ بن حجش، عثمان بن حویس اور زید بن عمرو بت پرستی کے خلاف تھے۔ انہوں نے مشاورت سے فیصلہ کیا کہ اہل مکہ کو اس گمراہی سے نکالنے کی کوشش کریں۔ ان کو حنفا کا نام دیا گیا۔ اس گروہ میں سے عثمان بن حویس کیسر روم کے دربار کے قریب ہو گیا اور اس نے عیسائی مذہب قبول کر کیسر روم نے مکہ کو اپنے زیر اثر لانے کے لیے عثمان بن حویرث کو سونا دے کر مکہ روانہ کیا تاکہ مکہ کے سرداروں کے ضمیر خرید کر اہم تجارتی مرکز مکہ پر کنٹرول حاصل کر لیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بروقت اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کی غیرت کو بیدار کر کے کیسر روم کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انجمن و انصاف حلف الفضول۔ مکہ میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، عدالت اور پولیس کا کوئی تصور نہ تھا۔ اگر کسی ایک قبیلے کا فرد کسی دوسرے قبیلے کے فرد کو قتل کر دیتا تو قاتل سے بدلہ لینے کے بجائے پورے قبیلے کو انتقام کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ مسافر کے ساتھ کوئی ظلم ہوتا تو اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہوتا۔ مکہ کے دردمند دل رکھنے والے لوگ اس صورتحال سے سخت نالاں تھے۔ مکہ کے ایک واقعے نے درد مند افراد کو بیدار کر دیا۔ یمن کا ایک تاجر زبیدہ اپنا سامان مکہ لے کر آیا جسے ایک رئیس آس بن وائل نے خرید لیا مگر اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ مسافر تاجر زبید نے آس کے دوستوں سے مدد کی درخواست کی مگر انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنی مجلس میں بیٹھ گئے تو زبید قریبی پہاڑی پر چڑھ گیا اور بلند آواز سے فریاد کی، اے فہر کی اولاد، مظلوم کی فریاد سنو، جس کا مال چھین لیا گیا ہے، جو اجنبی ہے اور اپنے وطن سے دور ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے اپنی عمرہ بھی ادا نہیں کیا، مجھ سے حتیب اور حجر اسود کے درمیان دھوکہ کیا گیا۔ عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت ہو، جو دھوکہ باز ہو اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں، اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔ حرم میں موجود قریشیوں نے مسافر کی فریاد سنی۔ بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تیم بن مرہ کے قبائل عبداللہ بن جدعان کے گھر پر جمع ہوئے۔ اس مجلس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک تھے۔ مجلس میں شریک افراد نے اللہ تعالیٰ کے نام پر حلف اٹھایا، جب تک سمندروں میں پانی موجود ہے، جب تک ہرا اور بصیر پہاڑ اپنی جگہ موجود ہیں، وہ ظالم کے خلاف مظلوم کی حمایت میں یکجان ہوں گے، حتیٰ کہ اس کا حق مل جائے نیز آپس میں ہمدردی اور غم خواری کا سلوک کریں گے، امن و انصاف کے لیے صحیح کریں گے۔ اس حلف کو حلف الفضول یعنی پاکیزہ لوگوں کا حلف قرار دیا گیا۔ گویا اس طرح امن و انصاف کی ایک انجمن تشکیل پا گئی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رضاکار کے طور پر شرکت کی۔ اس انجمن کے رضاکار آس کے گھر گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ زبید کا مال واپس کر دے۔ آس انکار کی جرت نہ کر سکا اور زبید کا مال اسے واپس مل گیا۔ نبوت کے بعد بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حلف کے بارے میں فرمایا، میں عبداللہ بن جدعا کے گھر میں حاضر تھا جب حلف الفضول طے پایا، اس کے بدلے اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ دے تب بھی میں لینے کے لیے تیار نہیں، اور اس قسم کے معاہدے کی دعوت اسلام میں بھی اگر کوئی مجھے دے
تو میں اسے قبول کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتا تھا۔ جب ظلم کو روکنا اور انصاف دلانا ہر انسان کا فرض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رضاکارانہ تنظیم میں سرگرم کردار ادا کیا۔ معروف سیرت نگار سہیلی کے مطابق ایک عرب حج کے موقع پر اپنی جوان بیٹی کے ساتھ زیارت کے لیے آیا۔ مکہ کے ایک امیر تاجر نے اس کی لڑکی کو اغوا کر لیا۔ جب امن و انصاف کے رضاکاروں کو اس زیادتی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرکردگی میں امیر تاجر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور خانہ کعبہ میں حلف اٹھانے کے بعد تاجر کے گھر گئے اور محاصرہ کر لیا۔ رضاکاروں نے تاجر سے لڑکی واپس کرنے کا مطالبہ کیا۔ تاجر کو سماجی دباؤ کے تحت لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کرنا پڑا۔ ایک اور موقع پر ابو جہل نے مکہ سے باہر ایک تاجر سے اونٹ خریدا مگر اس کی قیمت ادا نہ کی۔ تاجر صحرا میں جا کر اپنے قبیلے کو ہمراہ لایا مگر اس کا قبیلہ چونکہ چھوٹا تھا لہذا وہ قریش کا مقابلہ نہ کر سکا۔ جب رضاکار تنظیم کو اطلاع ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجر کو ہمراہ لے کر ابو جہل کے گھر گئے اور اس سے رقم ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ابو جہل نے خوف زدہ ہو کر تاجروں کی رقم ادا کر دی۔ بعد میں جب قریش نے ابو جہل سے مذاق کیا کہ تو ایک یتیم سے ڈر گیا تو ابو جہل نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس انداز سے بات کی کہ میں اس کے روب میں آ گیا۔ ظالم اندر سے کمزور ہوتا ہے جبکہ سچا سماجی رضاکار اپنے کردار کی پختگی اور خودی کی طاقت سے ظالم پر رعب طاری کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مظلوم کی تو مدد کر سکتا ہوں لیکن یہ فرمائیے کہ ظالم کی کس طرح مدد کروں؟ فرمایا کہ اسے ظلم سے روک دو، یہی اس کی مدد ہے۔ لوگ کسی ظالم کو ظلم کرتے دیکھیں اور ہاتھ نہ پکڑ لیں یعنی اسے ظلم سے نہ روک دیں تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ سب پر عتاب نازل کر دے۔ قرآن پاک میں اللہ نے مظلوموں کی حمایت میں جہاد کرنے کی ہدایت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور نبوت سے پہلے ہی مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے قابل رشک کردار ادا کر چکے تھے۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے پروردگار ہم کو اس شہر سے جس کے رہنے والے ظالم ہیں نکال کر کہیں اور لے جا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حامی بنا اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار فرما۔